آج ایک تربیتی سیشن میں چاہ رہا تھا کہ کیا جائے، اور یہ گاہے بگاہے چلتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی بچہ یا بچی کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی لائن آف ایکشن پہلے والدین یا ٹیچرز کی طرف سے ہونی چاہیے کہ آپ جا رہے ہو یونیورسٹی، وہاں پر کس قسم کا وہاں پہ ماحول ہے، اس ماحول سے اگر آپ نے اس کی نیگیٹیوٹی سے بچنا ہے تو پہلے سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، ورنہ وہ ایک فلو آپ کو بہا کر لے جائے گا، جہالت کے گٹر میں جا کے گرائے گا، اس طرح سے کہ ساری زندگی وہ گند صاف کرتے رہیں گے، وہ گند آپ کا صاف نہیں ہونے والا۔ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں دھلتے، کسی بھی سرف ایکسل سے نہیں دھلتے۔ کہ کوئی لڑکی جو ہے اس گٹر میں گرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچائے، کوئی لڑکا اس گٹر میں گرانے یا گرنے سے پہلے خود کو بچائے۔ یہ صرف لڑکیوں کی بدنامی نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے تو وہ غلط کام لڑکوں کو جائز ہے اور لڑکیوں کو ناجائز ہے، یہ دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا قرآن میں کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ کسی اور برائی کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ اس کے قریب مت جاؤ، سود کے قریب مت جاؤ، چوری کے قریب مت جاؤ، یا شراب کے قریب مت جاؤ۔ یہ فرمایا بھی شراب نہ پیو، چوری نہ کرو، سود نہ کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، نماز پڑھو۔ لیکن واحد برائی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، ولا تقربوا الزنا۔ کیا مطلب ہے کہ ایک میگنیٹ کی طرح جب بندہ ایک زنا کے قریب جاتا ہے، ایک انسان جو ہے وہ جب اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے تو وہ لازمی اس گٹر میں گر جاتا ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ماں کھڑی ہے اور وہ گٹر کھلا ہوا ہے، اور ماں جو ہے وہ بچے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ گٹر کے قریب جا رہا ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اس کو شعور نہیں ہے اور یہ ہو سکتا ہے جا کے گٹر میں گر جائے۔ ابھی وہ گرا تو نہیں ہے لیکن وہ اس کو قریب بھی نہیں جانے دیتی ہے، بیکاز وہاں پھسلن بڑی ہے، سلپری جگہ بڑی ہے۔ اس کو پتہ ہے ماں کو کہ یہ سلپ ہو جائے گا، 2 فٹ پیچھے ہی وہاں پہ سلپری پلیس ہے، اور وہ سلپ ہوتے ہوتے پھر جا کے گٹر میں گر جائے گا۔ گٹر تو 2 فٹ دور ہے، تو ماں اس کو قریب نہیں جانے دیتی، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے۔ اس لیے رب جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم کس چیز کے قریب جائیں گے تو ہم اس گٹر میں گر جائیں گے، تو اس لیے منع فرمایا۔ قریب نہ جانے کا کیا مطلب ہے کہ جو نظر جو ہوتی ہے نا، نظر وہ سب سے پہلے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے کہتے ہیں، اس کا اثر سیدھا دل پر آتا ہے۔ جب آپ کسی غیر محرم کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے دل پہ وہ تیر کی طرح لگتا ہے اور آپ کو وہ برائی کی طرف اٹریکشن ملتی ہے۔ تو لڑکیوں کو ایسے ویک پوائنٹس اپنے دینے ہی نہیں چاہیے۔ سب سے پہلے تو CGP کے پیچھے وہ لڑکیاں جو ہیں، عام طور پہ لڑکیاں زیادہ بلیک میل ہوتی رہی ہیں کہ جی آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کے نمبر لگ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ دماغ کا خناس ہے اسٹوڈنٹ یا لڑکی ہو یا لڑکا ہو کہ مجھے پڑھے بغیر نمبر مل جائیں۔ کیوں کسی کا حق مارا جائے؟ یہی تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ میں شارٹ کٹ کی تلاش میں ہوں تو پھر میں غلط تو کام کروں گا۔ جو بندہ محنت کرنے والا، ایمانداری سے اور شرم حیا کے پردے میں رہ کے جانا آنا، میری کئی بچیاں ایسی ہیں الحمدللہ، کوئی کسی طرح کا ان کا سکینڈل کبھی سامنے نہیں آیا، پوری شرافت اور طاقت اور ہمت کے ساتھ اور پوری بہادری کے ساتھ، کسی کی جرأت نہ ہو آپ کے ساتھ غلط بات کرنے کی۔ اس کو پتہ ہو کہ یہ لڑکی جو ہے اتنی سٹرونگ ہے کہ رکھ کے زناٹے دار تھپڑ منہ پہ دے گی۔ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کس نظریے کس سوچ سے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس کی نظر کیسی ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کی ٹون کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے اندر سینسرز رکھے ہوتے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے، لگنا چاہیے آپ کو اتنا سٹرونگ ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی بندہ ایرا غیرہ اٹھ کے وہ کھڑا ہو کے آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے کہ تم وہاں اس لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو اگر تم بیٹھی ہوئی ہو تو اپنا اس طرح سے ڈسٹینس مینٹین کرو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنہائی میں کسی بھی لڑکے سے غیر محرم کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا ہے، کیونکہ جب آپ تنہائی میں غیر محرم کے ساتھ بیٹھیں گے، تیسرا شیطان ہوگا اور شیطان آپ کو برائی کی طرف آمادہ کرے گا۔ تو اس طرح سے مت بیٹھیں کہ کوئی فوٹو بنا کے آپ کے پیرنٹس کے نام پہ آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دے، اور پھر وہ کل کو کسی پارٹی میں بلائے، وہاں پہ نشہ لگا دے، اور پھر وہ وہاں پر کے ویڈیو بنا لے۔ یہ ہو چکا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے جناب۔ لڑکیوں کو زیادہ تر اس بات کی ایڈکشن ہے کہ میرے پاس، یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ نے اس میں نہیں جانا، لالچ ہے میرے پاس آئی فون ہو، میرے پاس برانڈز کے کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہوں، اور بڑی سے بڑی جناب میرے پاس شاہانہ زندگی ہو، اور شارٹ کٹس ہوں، اور پیسہ ہو، اور اس طرح سے میں عیاشی والی زندگی ہو، پارٹیز ہوں۔
یار زندگی کا یہی مقصد ہے کیا؟ جب آپ اپنی لائف میں آؤ گے، خود کماؤ گے، کمانے کے بعد جو آپ لینا چاہو وہ لے لینا، مگر اس طرح دوسرے لوگوں سے لے کر اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ لڑکی کے اندر کمپلیکس ہے کہ میرے اتنے بوائے فرینڈز، اس کے اتنے ہیں، میرے اتنے نہیں ہیں، یہ چل رہا ہے۔ اور خدا کے واسطے آج سے 15 سے 18 سال پہلے پنڈی کا ایک بہت بڑا سکینڈل، آپ لوگوں کی ابھی اتنی شعور ہوش نہیں ہے، آپ تو پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہ مشہور ہے، وہ گوگل پہ بھی اس کا ایونٹ کا شاید کچھ مل جائے باقیات۔ پنڈی میں نیٹ کیفے ہوتا تھا کسی دور میں، ابھی تو نیٹ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر گھر میں۔ پہلے کیفے بنے ہوتے تھے، کیبنز بنے ہوتے تھے، وہاں پہ لڑکے لڑکیاں کالج کے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آتے تھے، پیمنٹ کرتے تھے، ایک لڑکا لڑکی کیبن میں، ایک لڑکا لڑکی اس کیبن میں، اور اس نے مالک نے وہاں خفیہ کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ وہاں پہ وہ جو حرکتیں کرتے تھے وہ کیمرے میں ریکارڈ ہوتی چلی گئیں۔ اس کے بعد وہ اس نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا ان لڑکیوں کو۔ 11 لڑکیوں نے خودکشی کر لی تھی اس بات۔ جب انہوں نے فلمیں دیکھی اپنی تو انہوں نے سوسائڈ کر لیا، اور درجنوں لڑکے اور لڑکیاں گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ یہ فیکٹ بتا رہا ہوں، 2004 راؤنڈ اباؤٹ 3-4 کی بات ہے۔ اس کو بولتے ہیں پنڈی اسکینڈل۔ 11 لڑکیوں نے تو سوسائڈ ہی کر لیا تھا۔ تو تنہائی میں ایسے کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ اگر والدین کو پتہ چلے تو پھر آپ کسی کو منہ دکھانے لائق ہی نہ رہ جائیں۔ دوسرے لڑکیوں سے میں کہوں گا خاص کر کہ ہر بات اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے نا، آج جو میں بات کر رہا ہوں، یہ بات جا کے بتائیں اپنے والدین کو کہ آج ہمارے ٹیچر نے ہمیں تربیت کی ہے۔ وہ تربیت جو والدین نے بھی کرنی ہے، استادوں نے بھی کرنی ہے، یہ کرنی پڑے گی۔ بات ابھی ہمیں کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو گڑھے میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، نہ آپ کو نہ آپ کو۔ عزت آپ کی بھی ہے، عزت آپ کی بھی ہے۔ ہر بات آپ نے اپنی ماما کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ ضروری نہیں ہے اپنی ہر بات اپنے بابا سے شیئر کر سکتے ہوں، لیکن آپ کی ماما، یور ماما شوڈ بی یور فرینڈ اینڈ یور فادر شوڈ بی یور فرینڈ۔ اگر آپ کے بابا سے آپ بات نہیں کر سکتے کوئی ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بابا کو کیسے بات، مجھ سے کریں آپ، میں بھی فادر ہوں آپ کا، میں آپ کا دوست بھی ہوں، مجھ سے آپ شیئر کریں۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بیٹا آپ اس کنڈیشن میں اپنے آپ کو کیسے نکالو، بجائے آپ گڑھے میں گر جاؤ، میرے ساتھ شیئر تو کریں۔ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا ٹیچر ہوں، میں آپ کا باپ ہوں، میرے 3 رشتے ہیں آپ کے ساتھ، میں بھی آپ کا باپ ہوں۔ آپ کوئی بات مجھ سے شیئر نہیں کر سکتے ہو، اپنی والدہ سے آپ ہر بات شیئر کرو، کرنی چاہیے، تب جا کے بچی جو ہے وہ غلط راستے پہ نہیں جاتی ہے انشاءاللہ۔ عزت زندگی میں ایک دفعہ چلی جائے یہ واپس نہیں ملے گی۔ پیسہ چلا جائے پھر آپ کما لیں گے، لیکن عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، حیا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اور والدین سے اس کیمرے کے توسط سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ والدین بھی کوشش کریں۔ اب میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اسلام آباد کی ایک بڑی پرومیننٹ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ اس نے آ کے مجھے بتایا جی میں ایک دن پڑھا رہا تھا، وہاں پہ بڑے بڑے امیر لوگوں کے بچے بچیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک لڑکا اور لڑکی اکٹھے بیٹھے ہیں، اور اس کو فیل ہوا کہ وہ پڑھ نہیں رہے، ان کی باڈی لینگویج کچھ اور ہے۔ تو میں نے لیکچر رو کے میں نے کہا بیٹا ایسا ہے، لڑکی کو، بیٹا کل سے آپ پلیز ادھر نہیں بیٹھیں گے، آپ ادھر بیٹھیے گا۔ تو چلتی کلاس میں وہ لڑکی اپنے باپ کو فون کرتی ہے، ہیلو ڈیڈی، کیا آپ کو میرے اس لڑکے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں نا۔ تو ٹیچر کو کہتی ہے چلتی کلاس میں، جب میرے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ وہ کہتا ہے جی میں چپ کر کے سر جھکا کے باہر چلا گیا لیکچر ختم ہونے کے بعد، کہ بڑے لوگ ہیں، ان کا یہ سوسائٹی میں یہ ہے مقام کہ بھائی لڑکا لڑکی انجوائے کرتے ہیں، پڑھنے تھوڑے ہی جاتے ہیں۔ اسی ایک اور یونیورسٹی میں لڑکا اور لڑکی اچھی کنڈیشن میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ٹیچر نے بلا لیا لڑکی کو۔ وہ ٹیچر شریف تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ ماحول اچھا نہیں۔ میں پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں کہ پیرنٹس اتنی ڈھیل کیوں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، تربیت کیوں نہیں کرتے؟ تو اس نے بلایا کہ آپ کی بیٹی جو ہے یہ اس کنڈیشن میں یا اس کیفیت میں ایک لڑکے کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے۔ تو کہتے کیا ہو گیا پھر؟ بچے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، بچوں کو انجوائے کر رہے تھے، آپ کیوں روکتے ہیں؟ یہ والد بول رہے ہیں۔ مری ایک ٹرپ لے کر گئے، یہ کالج کی بات ہے، ایک بڑا نام ہے کالج کا، نام میں نہیں لے رہا ہوں، لیکن ایک پرائیویٹ کالج کا ٹرپ گیا مری میں۔ ایک لڑکا اپنے ساتھ شراب کی بوتل لے گیا، اور شراب کی بوتل پی کے دھت ہو کے وہاں مال روڈ کے اوپر وہ کہیں گر گیا، سنبھالے نہیں جا رہا، اس کا نشہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اس کو اٹھا کے ہوٹل میں لے گئے کہ یہ بدنامی ہوگی، پورا کالج بدنام ہوگا۔ واپس آئے، اس کے باپ کو بلایا کہ یہ آپ کے بیٹے کے لچھن ہیں،
تو یہ دیکھیں یہ آپ جو ہے یہ کیا آگے سے ہنس کے کہتا ہے ہاں ہاں چلو کچھ عرصہ بعد شروع کرنی تھی اب شروع کر لی ہے اس نے شراب، چلو بھائی چلیں، یہ باپ ہے۔ تو ایسی پھر جب ہم تربیت کریں گے تو پھر ظاہر ہے الٹیمیٹلی نوجوان جو ہیں وہ لڑکے، وہ ان کی نظر میں جو ہے وہ جو ہوس بھیڑیے والی سوچ ہوگی وہی پیدا ہوگی۔ جب اس کو ہم نے سکھایا ہی نہیں کہ بیٹا کسی کی بہن کی عزت کرو گے تو اپنی بہن کی عزت ہوگی، جب ہم نے سکھایا ہی نہیں اس طرح سے بحیثیت والد بحیثیت ٹیچر، میں نے تربیت ہی نہیں کی، میں نے پڑھانے پہ زور دیا، میں نے نمبروں پہ زور دیا، میں نے CGP پہ زور دیا، میں نے کیریکٹر پہ زور ہی نہیں دیا، میں نے کیریکٹر بلڈنگ پہ تربیت پہ زور دیا ہی نہیں کہ یار ان بندوں کو انسانوں کو انسان تو بنائیں، اچھا مسلمان تو بنائیں، اسٹوڈنٹ تو آپ بعد میں بنیں گے نا، ایک اچھا انسان نہیں تو اچھا ڈاکٹر کیسے بن سکتا ہے؟ جب اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں لیٹی ہوئی مریضہ کی بھی عزت کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ یہ بھی واقعات ہو چکے ہوئے ہیں، تھیٹر میں بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو چلتے پھرتے ہم درندے بنے ہوئے ہیں، بھیڑیے بنے ہوئے ہیں، جانور بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ نشہ جو ہوتا ہے نا، یہ نشہ یہ انسان کو جانور سے بھی بدتر کر دیتا ہے۔